سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جذباتی کہانی جس کا نام ہے عداوت۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شہباز شاہ کی ایک ہی بیٹی تھی اشتفیلہ، جو سیکنڈ ایئر میں تھی، اور وہی اس کی کل کائنات تھی۔ اس کی بیوی چند سال ہوئے فوت ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ فون پر ضیاء الحق سے بات کر رہا تھا۔ چودھری صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، دونوں آپس میں ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرتے۔ شہباز بھائی، کوشش کرنا کہ انہیں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے۔ میں آپ کو ساری کہانی سنا چکا ہوں، بس ان دونوں کو قریب لا کر ہی میں دونوں بیٹوں اور بہوؤں میں صلح کروا سکتا ہوں۔ اگر میرا یہ منصوبہ فیل ہو گیا تو سمجھو میرے دونوں بیٹے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کا منصوبہ فیل نہیں ہوگا، شہباز شاہ عزم سے بولا۔ شکریہ شہباز بھائی، یہ کہہ کر ضیاء الحق نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ ڈرائنگ روم میں آیا۔ نیہا وہیں بیٹھی کسی رسالے کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ السلام علیکم نیہا بیٹی، وہ نشست سنبھالتا ہوا بولا۔ وعلیکم السلام انکل، نیہا نے کھڑے ہو کر اسے تعظیم دی۔ جیتی رہو بیٹی، بیٹھو۔ نیہا سر ہلاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اسی وقت اس کا موبائل فون بھی بجنے لگا۔ سکرین پر صغیر انکل لکھا ہوا آ رہا تھا۔ انکل، کال اٹینڈ کر لوں؟ اس نے شہباز شاہ سے پوچھا۔ ضرور بیٹی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ السلام علیکم انکل، اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام نیہا بیٹی، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں انکل۔ بیٹی میں آج ہی گھر واپس لوٹا ہوں۔ چوکیدار کی زبانی مجھے کچھ باتیں معلوم ہوئی ہیں، اگر یہ سچ ہیں تو میں بہت شرمندہ ہوں بیٹی، مجرم ہوں تمہارا۔ نہیں نہیں انکل، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ یوں بھی اصل مجرم کو اس کے کیے کی سزا میں دے کے آئی تھی، شاید وہ ساری عمر اپنے چہرے سے میرا پھینکا ہوا تھوک صاف نہ کر سکے۔ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نے اکرام بھائی کو یہ بات بتائی تھی؟ نہیں انکل، میں ابو کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ ان تک یہ بات کبھی نہیں پہنچے گی؟ بالکل انکل، اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں، اور کسی اور کی غلطی کی سزا میں آپ کیوں اپنے دوست کو کھوئیں؟ بہت بہت شکریہ بیٹی، میں بہت جلد آپ لوگوں کے پاس لاہور چکر لگاؤں گا، صرف اور صرف اپنی باظرف بیٹی کو دیکھنے کے لیے۔ وہ ہنسی۔ ویسے فی الحال تو میں گلگت میں ہوں، آپ جیسے ہی ایک پیارے انکل کے گھر میں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی وہاں سے واپسی ہو مجھے بتا دینا۔ ضرور انکل۔ ہاں یاد آیا، آپ اپنا اے ٹی ایم کارڈ یہاں بھول گئی تھی۔ تو میرا اندازہ درست تھا۔ کون سا اندازہ؟ صغیر کے لہجے میں حیرانی تھی۔ یہی کہ میرا کارڈ آپ کے گھر ہی گرا ہے، اس نے وضاحت کی۔ تو اس کا کیا کروں؟ میرے پاس گلگت بھجوا دیں، پتہ لکھوا دو؟ صغیر نے پوچھا، اور نیہا نے شہباز شاہ سے معلوم کر کے اسے وہاں کا پتہ لکھوایا اور اس سے اجازت لے کر رابطہ منقطع کر دیا۔ کون تھا بیٹی؟ شہباز شاہ اس کی یک طرفہ گفتگو سن کر کچھ نہ کچھ اندازہ لگا چکا تھا۔ ابو جان کے دوست تھے صغیر انکل، ایبٹ آباد میں رہتے ہیں، آتے وقت میں ان کے گھر گئی تھی۔ انکل خود تو گھر پر موجود نہیں تھے، ان کے بیٹے نے میرے ساتھ ذرا سی بدتمیزی کی تھی، اسی بارے میں انکل معذرت کر رہے تھے۔ نیہا نے بات کو گول مول کر کے سنبھالا۔ بہت اچھا کیا بیٹی، جو آپ نے اپنے والد کو یہ بات نہیں بتائی۔ یقیناً ایسی باتوں سے دلوں میں میل آ جایا کرتے ہیں۔ کیسی باتوں سے دلوں میں میل آتے ہیں انکل؟ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے صوبان نے شہباز شاہ کا آخری فقرہ سن لیا تھا۔ وہی ایبٹ آباد کے واقعے کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ تمہارے صغیر انکل کے بیٹے نے جو نیہا بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی نا؟ شہباز شاہ نے فوراً اصل بات سے پردہ اٹھایا۔ نیہا اسے منع بھی نہیں کر سکتی تھی؟ صغیر انکل؟ صوبان نے حیرانی سے نیہا کی طرف دیکھا اور اس نے سر نیچے جھکا لیا۔ اچھا، ایبٹ آباد والے صغیر انکل، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ صوبان نے اپنا سر سمجھنے والے انداز میں اوپر نیچے ہلایا۔ اسے ایک دم نیہا کا ایبٹ آباد والا رویہ یاد آ گیا تھا، جب اس نے صوبان کو رات کے 9-10 بجے کال کر کے گاڑی لانے کو کہا تھا، اور پھر وہ زبردستی اسی کے کمرے میں رات گزارنے پر مصر ہوئی تھی۔ کہاں ایک ہوٹل میں رات گزارنے پر بھی تیار نہ ہونا، اور کہاں دوسرے کمرے میں جانے کی زحمت بھی گوارا نہ کرنا۔ لیکن اس وقت صوبان نے نہ تو اس سے وجہ دریافت کی تھی اور نہ نیہا نے کوئی بات بتائی تھی۔ اس کے معنی خیز انداز میں ٹھیک ہے کہنے پر نیہا نے اسے شعلہ بار نظروں سے گھور کر دیکھا، مگر وہ اسے چڑھانے کی غرض سے دوبارہ بولا، انکل بہت بدتمیز لڑکا تھا، اتنا بد مزاج، بد اخلاق، چڑچڑا کہ جیسے…
صبحان نے نیہا کی طرف دیکھا اور پھر بولا، بس اب کس کا نام لوں؟ اپنا لے لو۔ نیہا نے فوراً لقمہ دیا۔ پتہ تو چل گیا ہوگا انکل۔ صبحان مسکراتے ہوئے شہباز شاہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ بات مزید بڑھتی، شہباز شاہ نے فوراً اپنا کردار نبھایا۔ ویسے آپ دونوں کا رویہ بالکل بھی نئے نویلے میاں بیوی کا سا نہیں لگتا۔ نہیں انکل، نیہا نے جلدی سے بات سنبھالی۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یاسر میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا تھا، جواباً میں نے بھی اس کی ٹھیک ٹھاک بے عزتی کر دی۔ اس بات پر جناب کو شکوہ ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ ہی بتائیں، کیا میں نے غلط کیا؟ یہ یاسر غالباً صغیر صاحب کے بیٹے کا نام ہے، شہباز شاہ نے پوچھا۔ جی انکل، نیہا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اشتی کہاں ہے انکل؟ سبحان نے موضوع بدلا۔ وہ تو کافی دیر سے باورچی خانے میں گھسی ہے، شاید آپ کے لیے کچھ بنا رہی ہے۔ واہ، پھر تو مجھے ادھر جا کر دیکھنا چاہیے کہ باسکٹ بال کی کھلاڑی باورچن کے روپ میں کیسی لگتی ہے۔ سبحان کو وہاں سے اٹھنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ وہ اٹھ کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ نیہا برا سا منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ واہ، کیا بات ہے! کابلی پلاؤ کی مان گئے اشتی۔ سبحان نے کھلے دل سے اشتفیلا کے پکائے ہوئے چاولوں کی تعریف کی تھی، جبکہ نیہا نے کابلی پلاؤ چکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ نیہا باجی، آپ بھی لینا۔ اشتفیلا نے چاولوں کی ٹرے اس کی جانب بڑھائی۔ شکریہ، مجھے کابلی پلاؤ پسند نہیں ہے۔ وہ اپنے لیے ڈونگے سے مزید سالن ڈالنے لگی۔ مجھے دو نا، مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ سبحان نے ٹرے اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی۔ سو بھی اتنا بھی نہ کھاؤ کہ پیٹ میں درد ہو جائے، اشتفیلا نے چاہت بھرے لہجے میں مشورہ دیا۔ کوئی بات نہیں، درد ہوا بھی تو باسکٹ بال کی پریکٹس شروع کر دیں گے، سبحان نے ایسے انداز میں کہا کہ اشتفیلا بے ساختہ ہنس دی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر سبحان اشتفیلا کو مخاطب ہوا۔ چلو تمہیں باسکٹ بال پریکٹس کی فلمیں دکھاؤں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے بیگ سے اپنا لیپ ٹاپ نکالا اور وہ باسکٹ بال کا میچ لگا کر دیکھنے لگے۔ ساتھ ساتھ سبحان اسے اہم باتیں بھی بتاتا رہا۔ کئی سین تو اس نے ریوائنڈ کر کے بھی اشتفیلا کو دکھائے تھے۔ سوبھی بھیا، میرا بہت دل کرتا ہے کہ کسی دن آپ کو کھیلتے ہوئے بھی دیکھوں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہی مل ہی جائے گا، میں اپنی گڑیا سی بہن کی خواہش کو پوری کر سکوں گا۔ نیہا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اس پر توجہ دیے بغیر میچ دیکھنے میں مگن رہے۔ اگر تم لوگ لیپ ٹاپ بند کرنے کی زحمت گوارا کر لو تو شاید میں سونے میں کامیاب ہو جاؤں۔ نیہا کو ان کی بے تکلفی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ باجی، بس تھوڑا سا میچ باقی ہے، اشتفیلا نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ نیہا ہاں یا نہ میں جواب دیتی، سوبان نے کہا، چلو ہم تمہارے کمرے میں بیٹھ کر میچ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہوئی نا بات سوبی، زندہ باد! اشتفیلا نے اچھل کر نعرہ لگایا۔ نیہا منہ بناتی ہوئی الماری سے رات کو پہننے والے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ دونوں لیپ ٹاپ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ کپڑے بدل کر وہ سونے کے لیے لیٹی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں میل دور تھی۔ اشتفیلا کی چھچوری حرکتیں اسے بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ وہ جس طرح سوبان کے آگے پیچھے پھر رہی تھی اور جس طرح اس کی ذات میں دلچسپی لے رہی تھی، وہ نیہا کو بہت بری لگ رہی تھی۔ میری طرف سے بھاڑ میں جائے، میں خواہ اپنا خون جلا رہی ہوں۔ بڑبڑا کر اس نے کروٹ بدلی اور آنکھیں بند کر لیں، مگر پھر بھی وہ ان دونوں کو اپنی سوچ سے جھٹک نہیں پائی۔ وہ اسے اپنی نفرت کی انتہا ہی سمجھتی رہی کہ سبحان سے تعلق رکھنے والے ہر شخص سے اسے نفرت ہو جاتی تھی۔ جب کافی کوشش کے بعد بھی اسے نیند نہ آئی تو وہ رسالہ اٹھا کر پڑھنے لگی۔ سبحان گھنٹہ ڈیڑھ بعد ہی لوٹ سکا تھا۔ اسے جاگتا پا کر سبحان سے رہا نہ گیا۔ جب تم نے سونا نہیں تھا تو بکواس کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تمہیں بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ جب کوئی اس طرح بےہودگی کا مظاہرہ کرے، تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ چند ہی گھنٹوں میں تمہاری لاڈلی جو بن گئی ہے، نیہا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ میری لاڈلی ہے، پیاری ہے یا کچھ اور ہے، تمہیں اس سے کیا؟ مجھے اس کی چھچوری حرکتیں ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ چھچوری حرکتیں کس کی ہیں یہ ہر کوئی جانتا ہے، اور تمہیں تو اس نے کچھ نہیں کہا، پھر اس رویے کا مطلب؟ ایک وہاں لاہور میں منتظر ہے، دوسری گلگت میں پھنسا لی۔ تو تکلیف لاہور والی کو ہونی چاہیے، تم کیوں کسی دوسرے کے غم میں گھلی جا رہی ہو؟ سبحان کو تپ چڑھ گیا تھا۔ باقی تمہیں شوق ہے تو ڈھونڈ لو اپنے لیے کوئی بوائے فرینڈ، لاہور میں تو ایک تمہارا بھی منتظر ہے نا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، گھٹیا الزام تراشی کرتے اور بیہودہ مشورہ دیتے ہوئے۔ گھٹیا الزام تراشی؟ اس دن خود تمہاری پیاری امی جان تمہیں یہی مشورہ دے رہی تھی۔ تمہیں کیا معلوم میری امی کیا کہہ رہی تھی؟ تمہاری کائیں کائیں تو سن رہا تھا، اور تم نے یہی کہا تھا نا کہ اب یہی بدو رہ گیا ہے میرے لیے، اور یہ کہ مجھ سے تو کوئی چوڑا چمار بھی بہتر ہوگا۔
گو چوڑے چمار والے موقف پر تو میں اب بھی قائم ہوں، لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ میں زاہد سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ میں نے کہا تمہارا منتظر ہے تو کیا یہ غلط ہے؟ اس طرح تو ہزاروں لاکھوں لڑکے مجھے پسند کرتے ہوں گے، اس نے فخر بھرے لہجے میں کہا۔ سبحان نے کہا لگا کر کہا، خوش فہمیاں۔ وہ دعوے سے بولی، جس دن تم سے جان چھوٹی، اگر لائن نہ لگ گئی نا رشتوں کی تو نام بدل دینا۔ پہلے والا نام بھی کافی بےہودہ اور واہیات ہے، تمہارے نام سے تو بہتر ہے۔ اپنے نام کا معنی جانتی ہو؟ پیار، محبت، عشق۔ وہ زور سے ہنسا، جبکہ سبحان ایک صحابی کا نام ہے، اور معنی کتنا پیارا ہے، باز گشت۔ یہ اردو دانی خود تک محدود رکھو، میں جانتی ہوں تم جتنے لائق ہو، جیسا بھی ہوں کبھی نقل مارتا نہیں پکڑا گیا۔ تم میں ذرا بھی شرم و حیا ہو تو یہ الزام کبھی نہ لگاؤ۔ اچھا، اب مہربانی فرماؤ اور مجھے سونے دو، صبح سویرے اٹھ کر میں نے اشتی کے ساتھ پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اشتی نہیں گچتی بولو، نیہا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ شٹ اپ! سبحان غضبناک حالت میں اس کی طرف بڑھا۔ زبان گدی سے کھینچ لوں گا اگر دوبارہ ایسی بکواس کی، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ نیہا کو بھی محسوس ہو گیا تھا کہ وہ بہت غلط بات کہہ چکی ہے، وہ فوراً چپ ہو کر لیٹ گئی۔ سبحان اسے چند لمحے گھورتا رہا اور پھر بیڈ سے کمبل اور تکیا اٹھا کر صوفے پر آ لیٹا۔ بات سنو، سوری میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی ندامت بھری آواز ابھری، مگر سبحان نے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ صبح وہ جاگی تو سوبان کمرے سے غائب تھا۔ بستر سے اٹھ کر اس نے کھڑکی کا پردہ سرکایا۔ وہ دونوں اسے باسکٹ بال کھیلتے نظر آئے۔ چند لمحے انہیں گھورنے کے بعد وہ غسل خانے میں گھس گئی تھی۔ گرم پانی سے نہا کر وہ باہر نکلی اور ملازمہ کو ناشتہ لگانے کو کہا۔ اشتفیلہ بی بی نے کہا تھا کہ ناشتہ اکٹھا کریں گے، تم میرا ناشتہ لے آؤ، باقی جیسے چاہیں کر لیں، نیہا سختی سے بولی، اور ملازمہ جی بی بی جی کہہ کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ ناشتہ کر کے وہ باہر لان میں نکل آئی۔ لان میں پھیلی دھوپ بہت بھلی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اس پر توجہ دیے بغیر کھیلنے میں مصروف رہے۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے ان کے قریب پہنچی۔ دونوں اس سردی میں بھی پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ اشتفیلہ کا سانس دھونکنی کی مانند چل رہا تھا، مگر سبحان کا سانس بالکل ہموار چل رہا تھا۔ صرف پسینے کو دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پریکٹس کر رہا تھا۔ تھکتا بھی نہیں ہے یہ گدھا، نیہا نے جل کر سوچا۔ باجی کیسی ہو؟ اسے قریب آتے دیکھ کر اشتفیلہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ بالکل ٹھیک، آپ کی پریکٹس جاری ہے؟ اس نے خوش دلی سے جواب دیا۔ وہ اپنی رات کی بات پر اب تک ندامت محسوس کر رہی تھی۔ اگر سبحان اسے یہ بات بتا دیتا تو جانے وہ باپ بیٹی اس کے متعلق کیا سوچتے۔ ہاں، سوبی سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اشتفیلہ خوشی سے چہکی۔ یقین مانو ایسا انسٹرکٹر تو پیسے خرچ کر کے بھی نہیں ملتا، اور مجھے مفت میں ہاتھ لگ گیا۔ مفت کہاں، ابھی میرے لیے انڈوں کا حلوہ بنانا ہے تم نے، سوبان نے جلدی سے کہا۔ بالکل، میں انڈوں کا حلوہ بنا کر آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلا کر کالج جاؤں گی، اشتفیلہ معصومیت سے بولی۔ نیہا کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہاں سے ہٹ گئی۔ دور پڑی کرسیوں پر ان کی طرف پیٹ کر کے بیٹھتے ہوئے وہ گھر بات کرنے لگی۔ اشتفیلہ نے مسکرا کر کہا، سوبی بھیا، ہمیں اکٹھے دیکھنا برداشت نہیں ہو رہا نک چڑی سے۔ نہیں گڑیا، ایسی بات نہیں، بالکل یہی بات ہے، اور اسے جلانے کے لیے ہی میں آپ کو اس کے منہ پر بھیا نہیں کہتی، ورنہ یقین مانو میں تو ترستی رہی ہوں اس رشتے کے لیے۔ تو بھائی تو میں ہوں نا تمہارا، بلکہ تمہاری طرح میں بھی اکلوتا ہوں۔ اچھا ہے نا، اتنے پیارے بھیا میں یوں بھی حصے داری برداشت نہ کرتی۔ ٹھیک ہے، اب باتوں میں وقت نہ گزارو اور پریکٹس کرو۔ نہیں، میں بالکل تھک گئی ہوں، چلیں آپ نہائیں، میں جلدی سے حلوہ بناتی ہوں، پھر اکٹھے ناشتہ کریں گے۔ آپ کی نخریلی بیوی بھی شاید ہماری منتظر ہو۔ بھول ہے تمہاری، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ محترمہ ناشتہ کر چکی ہوگی، مگر میں تو ملازمہ کو کہہ کر آئی تھی کہ ناشتہ ہم اکٹھے کریں گے۔ وہ ایسی باتوں پر کان نہیں دھرتی، اور وہ ہر ایسا کام بڑے شوق سے کرتی ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ سکے۔ ویسے بھیا، تم نے ایسی بد مزاج سے اور بد اخلاق سے شادی کیسے کر لی؟ ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے سوبان نے کہا، لمبی کہانی ہے۔ اچھا دفع کرو، چلو چلتے ہیں، 5 فری شاٹ لگا کر جائیں گے، سوبان نے کہا، اور اشتفیلہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بال پکڑ کر فری شاٹ لگانے والی مخصوص جگہ کی طرف بڑھ گئی۔ اشتفیلہ کے کالج جانے کے بعد وہ بھی گھر سے نکل آیا تھا۔ مارکیٹ میں گھومتے پھرتے اسے ایک نئے ڈیزائن کا سلیپنگ بیگ نظر آیا جسے خریدنے میں اس نے دیر نہیں لگائی تھی۔ اس کے پاس پہلے بھی ایک سلیپنگ بیگ موجود تھا، مگر وہ سلیپنگ بیگ اسے بہت اچھا لگا تھا۔
ایک اچھے جنرل سٹور میں اس نے بسکٹ، خشک میوہ جات، چائے کا سامان وغیرہ بھی خرید لیا تھا، کیونکہ اسکردو کے بارے میں اسے معلوم نہیں تھا کہ وہاں سے اسے اچھا سامان میسر ہوتا بھی کہ نہیں۔ تھوڑی بہت اور خریداری کر کے وہ واپس لوٹ آیا، سامان کو اپنے کوپ ایم آئی کے بیگ میں منتقل کر کے وہ کمرے میں آ کر ماں کو کال کرنے لگا۔ تھوڑی دیر اسے گپ شپ کر کے اس نے چند منٹ دادا جان سے بھی بات کر لی، تاکہ اسے یقین آ جائے کہ وہ دونوں اس شادی سے خوش ہیں، اور پھر احمر کو کال ملا لی۔ نیہا اس وقت بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ شہباز شاہ نے گھر میں اچھی خاصی لائبریری بنا رکھی تھی، وہاں سے وہ اپنی پسند کی چند کتابیں اٹھا لائی تھی۔ ابے ہنی مون کے مزوں میں ہمیں تو بھول ہی گئے ہو، احمر نے چھوٹتے ہی کہا تھا۔ وہ ترکی با ترکی بولا، ہاں بڑی با اخلاق اور خوش مزاج لڑکی کے ہمراہ ہوں۔ تم بڑے جنید بغدادی ہو نا؟ اس سے چپ نہیں رہا گیا تھا۔ ارے کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ بھابھی کے متعلق ایسا کہہ رہے ہو، اگر اس نے سن لیا تو؟ دوسری طرف سے احمر بولا، تو کیا اس نے سن بھی لیا اور الحمدللہ جواب بھی دے دیا ہے۔ یاد ہے نا اس کے بارے میں ہم کیا کہا کرتے تھے؟ یہی کہ وہ کتے کی دم ہے۔ احمد نے بے ساختہ کہا اور ہنس پڑا۔ تو بس ہمارا کہنا غلط نہیں، وہ اس تعریف پر بالکل پوری اتری ہے۔ یقین مانو، بد مزاجی اور بد اخلاقی کا کوئی ایوارڈ ہوتا تو محترمہ سے جیتنا ناممکن تھا۔ واہ حیات آدمی، نیہا با آواز بلند بولی تھی۔ سن لیا؟ یہ اس نے تمہیں کہا ہے؟ صوبان نے کہہ کہا لگایا۔ احمر بھی ہنسنے لگا تھا۔ نیہا اسے شعلہ بار نظروں سے گھورنے لگی تھی۔ پتا ہے اب مجھے یوں گھور رہی ہے جیسے کچا ہی چبا جائے گی۔ یقین مانو، میں تو اس بدنصیب کے مقدر پر افسردہ ہو جاتا ہوں جس کی یہ بیوی بنے گی۔ بیوی تو یہ تمہاری ہے، اور کس کی بنے گی؟ احمر نے حیرانی سے پوچھا۔ تو بس پھر اپنے ہی مقدر پر افسردہ ہوں۔ صوبان نے مزاحیہ انداز میں بات کو سنبھالا۔ احمر پارٹی کو اس نے اصل بات نہیں بتائی تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی اور تمہارا یوں پریشان ہونا کچھ جچتا نہیں، احمر نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ اچھا یار دفع کرو اس ذکر کو، تم بتاؤ کہ ارادہ کیا ہے؟ کیسا ارادہ؟ کیٹو کے بیس تک جانے کا؟ شاید تمہارا کوئی پیچ اپنی جگہ سے ہلا ہوا ہے، احمر نے حیرانی سے کہا۔ اللہ کے بندے، اکتوبر کا درمیان ہے اور تم کیٹو کے بیس پر جانے کے خواب دیکھ رہے ہو؟ مروانے کا ارادہ ہے کیا؟ یار میں نے تو ضروری خریداری بھی کر لی ہے، میرا مطلب اپنے کھانے پینے کی چھوٹی موٹی اشیاء خرید لی ہیں، ایک نیا سلیپنگ بیگ بھی خریدا ہے، تمہیں ضرور پسند آئے گا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ، مگر بھائی جان آنے والی گرمیوں کا انتظار تو کر لو۔ یقین مانو، کوپ ایمائی کا حد درجہ شوقین ہونے کے باوجود میں برف کی موت سے بہت ڈرتا ہوں۔ ٹھیک ہے تم نہ آؤ، میں اکیلے ہی چلا جاؤں گا۔ ایسا کرو اپنی بیوی کو ساتھ لے جاؤ، میرا مطلب ہے اگر اسے جان چھڑانا چاہتے ہو، احمر نے کہا لگا کر مشورہ دیا۔ نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، بہرحال سکردو تک تو میں جاؤں گا۔ عبد القدیر سے بات ہوئی؟ صوبان نے پوچھا۔ وہ استور والا عبد القدیر؟ ہاں ہاں وہی، یاد ہے نا نانگا پربت کے بیس کی طرف جاتے ہوئے کتنا اچھا وقت گزارا تھا اس کے ساتھ۔ اس کا فون نمبر ہی نہیں ہے میرے پاس۔ احمد نے کہا اس کا نمبر میرے پاس ہے، میں تمہیں میسج کرتا ہوں۔ پھر تو اسے ملنے کے لیے بھی جانا پڑے گا۔ بات کر کے دیکھ لینا، تمہارا تو بہت شیدائی ہے، اور یاد ہے کتنا اصرار کر رہا تھا دوبارہ استور آنے پر۔ اچھا میں کوشش کروں گا کہ اس کے پاس چکر لگا لوں، صوبان نے کہا، اور احمد نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ ہر ایک کے سامنے اپنی مجبوریوں کا ڈھنڈورا پیٹنے اور میری کردار کشی کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اس معاملے میں تم سے بھی زیادہ مجبور ہوں۔ اس کے رابطہ منقطع کرتے ہی نیہا نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ تم اپنی ماں سے بات کرتے وقت میرے والدین کو بھی نہیں بخشتی ہو، اور اپنی باری آنے پر تمہیں بڑی جلدی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ کیا کہا ہے میں نے تمہارے والدین کے متعلق؟ اس دن کیا کہہ رہی تھی کہ اپنی ماں کو کہ ابو کو کہیں کہ اپنے نام نہاد بھائی کو ساتھ ملا کر دادا جان سے بات کر لیں؟ ٹھیک ہی تو کہا تھا نا، وہ ڈھٹائی سے بولی۔ ابو جان کا نام نہاد بھائی ہی تو ہے تمہارا باپ، تو میں نے کیا غلط کہا ہے؟ جس لڑکی کو اپنے تایا سے بات کرنے کی تمیز نہ ہو، اسے بدتمیز اور بدمزاج نہ کہوں تو کیا کہوں؟ میرا کوئی تایا نہیں، شکر ہے باپ کو مانتی ہو، ورنہ اس کا اقرار کروانا بھی مشکل ہو جاتا۔ زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ نیہا آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ گالیاں بکتے شرم تو نہیں آتی ہوگی؟ بکواس میں نے نہیں تم نے کی ہے، میں نے فقط تمہاری بات لوٹائی ہے۔ بات لوٹائی ہے، یہ کہہ کر وہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ صوبان بھی مزید کچھ کہنے سے گریز کرتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ کھول کر باسکٹ بال کا میچ دیکھنے لگا۔ وہ بمشکل چند منٹ ہی میچ دیکھ پایا تھا کہ اشتفیلا کی کال آنے لگی۔ جی اشتی، اس نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے پوچھا۔ بھیا آج میری باسکٹ بال ٹیم کی لڑکیاں ہمارے گھر آئیں گی، وہ آپ سے کچھ سیکھنا چاہتی ہیں۔
یہ تو زیادتی ہے اشتی یار، صوبان نے احتجاجن کہا۔ بھیا میرے لیے پلیز، اشتفیلہ نے اتنی معصومیت سے کہا کہ وہ ہنس پڑا۔ بلیک میل کرنا تمہیں خوب آ گیا ہے، وہ ناز سے بولی۔ اپنے بھیا کی لاڈلی جو ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بھی کیا یاد کرو گی؟ بھیا زندہ باد، اشتفیلہ نے نعرہ لگایا۔ اچھا اچھا، اب زیادہ خوشامد کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھیا میں آپ کو بتائے بغیر بھی اپنی سہیلیوں کو لا سکتی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا تھا۔ اچھا اب زیادہ سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ ٹھیک ہے بھیا، گھر آ کر ملتی ہوں۔ اور ہاں، وہ آپ کی نک چڑی دلہن کیسی ہے؟ اگر قریب ہی بیٹھی ہے تو میں چند منٹ مزید بات چیت کر سکتی ہوں۔ وہ کیا ہے کہ اسے جلاتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے۔ بے وقوف، صوبان نے مسکراتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے تمہیں بہت پیار بھی آتا ہے اور مسکراہٹ بھی تمہارے ہونٹوں سے خود بخود نکلتی ہے۔ اس کے رابطہ منقطع کرتے ہی نیہا نے جلے کٹے انداز میں کہا۔ ہاں تو وہ اس قابل ہے نا، صوبان نے منہ بنایا۔ تمہاری طرح ڈائن تو نہیں ہے، نہ ہو سیرت نہ ہو صورت، بھاڑ میں جائے ایسی مورت۔ تمہاری اشتی اور ارم بیگم سے ہزار گنا خوبصورت ہوں۔ صوبان نے کہا لگایا۔ کسی اور کے سامنے ایسا نہ کہہ دینا، مقابلہ کروا لو۔ نیہا سے اپنی توہین برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں ایک مرد ہو کر ایسا کہہ رہا ہوں، یقین مانو تم جیسی نمونہ آج تک نہیں دیکھی۔ تم شاید اپنے ماں باپ کی باتیں سن کر خود کو کلو پیترا سمجھ بیٹھی ہو۔ مجھے تم جیسے بےہودہ کی تعریف کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ یقیناً ایک عورت کسی دوسری عورت کی تعریف برداشت نہیں کر سکتی، خاص کر جب خود اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، مگر صوبان سے تو اسے کسی خیر کی توقع نہیں تھی۔ پھر بھی اسے صوبان کی ان باتوں پر جانے کیوں اتنا زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ لان میں آ کر ٹہلنے لگی۔ اس وقت صوبان کمرے کی کھڑکی سے اسے حیرانی بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نیہا کا رویہ اس کے لیے حد درجہ انوکھا تھا۔ عصر کے وقت صوبان اشتفیلہ اور اس کی پوری ٹیم کو پریکٹس کروا رہا تھا۔ تمام لڑکیاں اشتفیلہ ہی کی ہم عمر تھیں۔ صوبان انہیں شام تک پریکٹس کرواتا رہا۔ پریکٹس کے خاتمے پر اشتفیلہ کی طرف سے چائے پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ملازموں نے لان پر ہی میزیں اور کرسیاں لگا دی تھیں۔ صوبان انہیں اکیلا چھوڑ کر وہاں سے جانے لگا تھا، مگر چند لڑکیوں نے زبردستی پکڑ کر اسے بٹھا لیا۔ کھانے پینے کے دوران تمام نے ضد کر کے اسے راضی کر لیا تھا کہ وہ کل کا دن کالج گراؤنڈ میں انہیں پریکٹس کروائے گا۔ دو لڑکیاں تو اس سے بہت زیادہ فری ہونے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کی زو معنی گفتگو سمجھنے کے باوجود صوبان انجان بنا بیٹھا رہا۔ کھا پی کر تمام رخصت ہو گئیں، جبکہ اشتفیلہ اور صوبان نے اپنے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ وہ جوں ہی کمرے میں داخل ہوا تو نیہا تو گویا اس کے انتظار ہی میں تھی۔ لوفر پن، آوارگی اور فلرٹ کرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ایسے ندیدے تو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے جن کی رال ہر لڑکی کو دیکھ کر بہنا شروع ہو جائے۔ ویسے اس کی فکر تو میری ہونے والی بیوی کو ہونی چاہیے۔ تم کیوں اس غم میں ہلکان ہو رہی ہو؟ ہلکان ہوتی ہے میری جوتی، تو پھر بک بک کی ضرورت ہے؟ بک بک نہیں کرتی، حقائق سے پردہ اٹھاتی ہوں۔ اور دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ انکل شہباز اور اس گھر کے ملازم تمہاری اوچھی حرکتوں کو دیکھ کر نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ یہی سوچتے ہوں گے نا کہ اس غریب کی بیوی اگر کسی قابل ہوتی تو اسے یوں دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اف، بیچارے کی قسمت میں کتنی بدصورت اور بد مزاج بیوی آئی ہے۔ بلکہ ساری لڑکیاں یہی بات کر کے مجھ سے اظہار افسوس کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں ایسی پرکٹی کبوتریوں کو۔ جہاں کوئی اچھی شکل کا لڑکا دیکھا، وہ اتنا کہہ کر ایک دم چپ ہوئی اور پھر بات بدل کر بولی، میرا مطلب ہے کسی بھی طرح کا لڑکا دیکھا اور بے تکلف ہو گئی۔ صوبان اس کی بات کو پکڑ سکتا تھا، مگر بات بڑھائے بغیر وہ غسل خانے میں گھس گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی نیہا اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر خفیف انداز میں ہنسنے لگی۔ جلد بازی میں وہ کچھ الٹا ہی کہہ بیٹھی تھی۔ رات کا کھانا کھا کر اس نے عبد القدیر کو فون کیا۔ صوبان کو پہچانتے ہی وہ خوش ہو گیا تھا۔ ارے صوبان بابو، کیسے ہو؟ اور گرمیاں گزار کر فون کر رہے ہو؟ میں اس وقت گلگت میں ہوں قدیر بھائی، صوبان نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کیا؟ وہ حیرانی اور خوشی بھری آواز میں چیخا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس کی حیرانی دیکھ کر صوبان کو اچھا لگا تھا۔ تو استور کب آ رہے ہو؟ بلکہ گلگت جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سیدھا استور آ جاتے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں اور گلگت میں اپنے چچا جان کے پاس آیا ہوں۔ صوبان نے پاس بیٹھے شہباز شاہ کی وجہ سے نیہا کا ذکر کرنا مناسب سمجھا تھا۔ یوں بھی اس بات سے تو وہ واقف تھا کہ دادا جان انہیں کال کرتے یا نہ کرتے، شہباز شاہ سے روزانہ بات کرتے تھے۔
اور موضوع گفتگو یقیناً ان دونوں کی ذات ہوتا تھا۔ وہ فوراً شکواں کنا ہوا، سبحان بابو، یہ بھی خوب رہی، آپ نے مجھے اپنی شادی میں بلانے کا وعدہ کیا تھا۔ قدیر بھائی، یہ شادی ذرا افراتفری میں ہوئی ہے، اس لیے آپ کو تو کیا، اپنے کافی دوستوں کو نہیں بلا سکا ہوں، اور معذرت خواہ ہوں، مگر میں تو جرمانہ وصول کیے بغیر راضی ہونے والا نہیں۔ قبول ہے، سبحان نے رضامندی کرتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً بولا، بس ٹھیک ہے، آپ کو ہماری بھابھی کے ساتھ دعوت کھانے استور آنا پڑے گا۔ میں آ جاؤں گا، اس کو مجبور نہیں کر سکتا، چلو جیسے ان کی مرضی، مجھے تو آپ سے غرض ہے۔ عبد القدیر نے نیہا کو ساتھ لانے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، 2-3 دن تک پروگرام بناتا ہوں، میں شدت سے منتظر ہوں، عبد القدیر نے کہا، اور صوبان نے الوداعی السلام علیکم کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ ٹورنامنٹ ختم ہونے سے پہلے تو میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، اس نے جو ہی بات ختم کی اشتفیلا اسے مخاطب ہوئی۔ وہ ہنسا، میں یہاں سیر کرنے آیا ہوں، باسکٹ بال کی کوچنگ کرنے نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، غصے سے کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ارے اشتی، بات سنو، سبحان نے جلدی سے اسے آواز دی، مگر وہ سنی انسنی کرتے ہوئے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ لیں جی، اب یہ خفا ہو گئی ہے، اور اسے منانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، شہباز شاہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ضرورت ہی کیا ہے منانے کی، نیہا نے منہ بنایا۔ اس کی بات پر شہباز شاہ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمودار ہوئے، مگر اس نے منہ سے کچھ کہنے سے گریز کیا تھا۔ البتہ صوبان خاموش نہیں رہا تھا۔ نہیں انکل، اشتی مجھ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی۔ ابھی دیکھیں، چند منٹ کے بعد ہی ہم دونوں سوپ پینے بازار جا رہے ہوں گے۔ صوبان کی بات نے شہباز شاہ کے چہرے پر نیہا کی تلخ بات سے پیدا ہونے والے اثرات معدوم کر دیے تھے۔ وہ شفقت سے بولا، وہ آئس کریم ہی کھائے گی بیٹا، مجھے کون سا کاٹتی ہے آئس کریم۔ صوبان یہ کہہ کر اشتفیلا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ نیہا نے برا سا منہ بنا لیا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر داخل ہوا، وہ اپنے بستر پر منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ قسم سے اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری ننھی بہن ناراض ہو کر اتنی پیاری لگتی ہے تو میں روزانہ صبح صبح ہی تمہیں ناراض کر دیا کرتا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، اور اگر میں کہوں کہ آئس کریم کھانے چلتے ہیں تو کیا جواب ملے گا؟ آپ کی نک چڑی بیوی ساتھ نہیں جائے گی، اور آپ ٹورنامنٹ ختم ہونے تک کہیں نہیں جائیں گے۔ اشتفیلا نے فوراً لڑائی ختم ہونے کا اعلان کیا۔ بالکل منظور ہے، صوبان نے بغیر کسی تکرار کے رضامندی ظاہر کر دی۔ تو چلیں، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ انکل تو کہہ رہے تھے کہ اشتی کو منانا بہت مشکل ہے، تم تو ایک آئس کریم پر راضی ہو گئی ہو۔ میں خفا کب ہوئی تھی؟ اشتفیلا نے کہا لگایا۔ بھائیوں سے بھی کبھی بہنیں خفا ہوتی ہیں بھلا؟ چالاک لڑکی، صوبان نے اس کے سر پر ہولے سے چپت لگائی اور وہ ہنس پڑی۔ اس نکچڑی کو ساتھ نہیں لے جانا بھیا، سمجھے نا؟ کمرے سے نکلتے ہوئے اشتفیلا نے سرگوشی کی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری خوشی، صوبان نے کہا، اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارے اتنی جلدی؟ ڈرائنگ روم میں بیٹھے شہباز شاہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ صوبان فخریہ لہجے میں بولا۔ مان گئے بیٹا، شہباز شاہ تحسین آمیز انداز میں سر ہلانے لگا۔ نیہا نے کچھ کہنے سے گریز کیا تھا، البتہ وہ اپنے چہرے پر حویدہ ناگواری کے تاثرات چھپا نہیں سکی تھی۔ انکل، ہم ذرا مارکیٹ تک جا رہے ہیں، شہباز شاہ نے کہا۔ ہاں ہاں جاؤ، بلکہ نیہا بیٹی کو بھی لے جاؤ، وہ ہمارے ساتھ کہاں جانا چاہے گی؟ اشتفیلا نے جلدی سے کہا، اور تائید بھری نظروں سے نیہا کو دیکھنے لگی۔ شہباز شاہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں نہیں جانا چاہے گی؟ اس کی مرضی، اشتفیلا نے کندھے اچکائے، جبکہ صوبان خاموش کھڑا رہا۔ شہباز شاہ اسے مخاطب ہوا، نیہا بیٹی، کیا واقعی تم نہیں جانا چاہتی ہو؟ نیہا اطمینان سے بولی، نہیں انکل، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ چلو باجی، آپ بھی چلیں؟ اشتفیلا نے فوراً اسے دعوت دے دی۔ میں اپنا پرس لے لوں؟ نیہا اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ شہباز شاہ بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ چلو پارکنگ میں اس کا انتظار کر لیتے ہیں، اشتفیلا نے کہا، اور صوبان سر ہلاتا ہوا اس کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے منع کر دیا اور خود اسے دعوت دے ڈالی؟ واہ، وہ تو ابو جان نے کہہ دیا، اور میں نے سوچا چلو اس طرح اسے جلانے کا زیادہ موقع ملے گا، اشتفیلا نے شوخی سے کہا، اور صوبان مسکرا دیا۔ تم اس کے اتنے خلاف کیوں ہو گئی ہو؟ بس مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، میرے بھیا کے لیے اس طرح کی سڑیل اور موڈی لڑکی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ویسے اتنی بدصورت تو نہیں ہے۔ صوبان نے نیہا کی غیر موجودگی میں اس کی وکالت کرنے میں مذائقہ نہ سمجھا۔ بھاڑ میں جائے ایسی صورت جب اخلاق ہی نہ ہو۔ اے بدتمیز لڑکی، تم میرے سامنے میری بیوی کی غیبت کر رہی ہو، وہ ہے ہی اس قابل۔ اشتفیلا ہنسی۔ ویسے ایک بات ہے بھیا، میں آپ کی بیوی سے جلتی بھی ہوں۔ بھلا وہ کیوں؟ صوبان نے حیرانی سے پوچھا۔ اللہ پاک نے اسے بہت پیاری صورت دی ہے، اتنی خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، اور پھر اس کا نصیب بھی بہت اچھا ہے کہ اسے میرے بھیا جیسا شوہر ملا۔
ابھی 2 منٹ پہلے کیا کہہ رہی تھی تم؟ صوبان نے آنکھیں نکالی۔ وہ تو اس کے غرور اور اکڑ پن پر غصہ آ جاتا ہے، ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بہت جچتی ہے، اشتفیلہ صاف گوئی سے بولی۔ اچھا، اب زیادہ خوشامد کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بھیا کیوں نہ اس کے آنے سے پہلے نکل جائیں؟ وہ باتیں کرتے ہوئے صوبان کی ڈبل کیبن کے قریب پہنچ چکے تھے۔ چلو، صوبان بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بولا۔ سچ؟ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ بالکل، صوبان گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی اچک کر اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ صوبان نے گاڑی سٹارٹ کی اور ریورس کر کے داخلی دروازے کی جانب موڑی۔ اسی وقت نیہا باہر نکلی، مگر صوبان اس کی طرف دیکھے بغیر گیٹ کی جانب چل پڑا۔ چوکیدار نے جلدی سے گیٹ کھول دیا تھا۔ نیہا اس خیال سے گیٹ کی طرف چلتی رہی کہ شاید وہ گیٹ پر رکے گا، مگر صوبان نے رکنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ یوں بھی وہ اس کی توہین کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ ہوئی نا بات؟ اشتفیلہ نے زوردار کہا لگایا۔ اب اس مغرور کو میری اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ وہ اس بات پر خوش تھی کہ شاید صوبان اس کی وجہ سے اپنی بیوی کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ 2-3 دنوں ہی میں وہ صوبان کو بالکل اپنی چھوٹی بہن کی طرح عزیز ہو گئی تھی، مگر اس کی وجہ سے وہ کسی دوسرے کی توہین نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ نیہا کی بات اور تھی، اور اس کی توہین کرنے اور اسے اذیت پہنچانے میں اسے لطف آتا تھا۔ مارکیٹ تک اشتفیلہ خوشی سے چہکتے ہوئے گئی تھی۔ صوبان اس کی نیہا سے دشمنی پر بہت حیران ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو اسے خیال آتا کہ اگر نیہا سے اس کی شادی کسی معاہدے کے تحت نہ ہوئی ہوتی اور وہ اس کی سچ مچ کی بیوی ہوتی تو نامعلوم وہ اشتفیلہ کی یہ باتیں کیسے برداشت کر پاتی۔ وہ بالشت بھر کی چھوکری اچھی طرح جانتی تھی کہ کسی عورت کو کس طرح حسد میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ صوبان کے لیے اس کے دل میں ایک چھوٹی بہن کے سے جذبات تھے، مگر اپنے جذبات اس نے جان بوجھ کر نیہا سے چھپائے ہوئے تھے تاکہ وہ اس سے جلتی رہے۔ یہ الگ بات کہ نیہا کے دل میں صوبان کے لیے اس طرح کا کوئی جذبہ ہی موجود نہیں تھا۔ آج تو آئس کریم بہت میٹھی میٹھی لگ رہی ہے۔ آئس کریم سے بھرا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے اشتفیلہ نے صوبان کو متوجہ کیا۔ انہوں نے نیچے اترنے کی زحمت کیے بغیر گاڑی ہی میں آئس کریم منگوا لی تھی۔ اب اس کا پیچھا چھوڑ بھی دو اشتی، وہ تمہاری بھابھی ہے۔ ٹھیک ہے، باسکٹ بال کی باتیں کرتے ہیں۔ بچوں کے سے انداز میں سر ہلا کر اس نے فی الفور موضوع بدل دیا تھا۔ اسی وقت صوبان کے موبائل فون پر کسی کی کال آنے لگی۔ نیہا صوبان کی گاڑی گیٹ سے باہر جاتے دیکھ کر بھی نہیں رکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ گیٹ کے باہر رک کر اس کا انتظار کریں گے۔ اسے قریب آتا دیکھ کر چوکیدار نے جلدی سے ذیلی کھڑکی کھول دی تھی۔ باہر نکل کر اسے دور جاتی گاڑی کی عقبی بتیاں نظر آئیں۔ توہین کی شدت سے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ گو اس کا ان کے ساتھ جانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ رنگ میں بھنگ ڈالنا چاہتی تھی۔ اس کی نظر میں صوبان اشتفیلہ سے فلرٹ کر رہا تھا، اور وہ کباب میں ہڈی بن کر ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ دادا جان کو بھی ان دونوں کے بارے شہباز شاہ کوئی الٹی سیدھی پٹی نہ پڑھاتا رہے، مگر صوبان کو ایک بار پھر اس پر وار کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ چند لمحے گیٹ کے باہر کھڑی اپنے غصے پر قابو پاتی رہی اور پھر واپس مڑ کر اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ وہ ان کے ساتھ جانے کے فیصلے پر دلی طور پر پچھتا رہی تھی۔ ایک بار تو اس کے جی میں آیا کہ انکل شہباز کو یہ سب کچھ بتا دے، لیکن اس میں بھی اس کا اپنا نقصان تھا کہ وہ فوراً دادا جان تک یہ بات پہنچا دیتا، جو اسے کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ اچانک اس کے ذہن میں ارم کا خیال آیا۔ وہ پہلے سے صوبان سے خفا تھی، اشتفیلہ کے بارے میں بتا کر وہ اسے مزید خفا کر سکتی تھی۔ اس نے فوراً ارم کا نمبر ڈائل کر دیا۔ ہیلو۔ ارم نے کال اٹینڈ کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میرا نمبر تو تمہارے پاس یقیناً محفوظ ہوگا، مطلب کی بات کرو، ارم نے روکھے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اتنا روکھا ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے فائدے کی بات کر رہی ہوں۔ تم اور میرا فائدہ؟ ارم پھیکے انداز میں مسکرائی۔ بہرحال فرماؤ۔ دیکھو ارم، مجھے تمہارے صوبان سے کچھ لینا دینا نہیں۔ تم جانتی ہو کہ ہماری شادی ایک معاہدے کے تحت ہوئی ہے، اور جیسے ہی حالات سازگار ہوئے میں صوبان کو ٹھڈا لگا کر اپنی زندگی سے باہر نکال دوں گی۔ گو وہ تمہیں ایسا کہتا رہتا ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ خیر، اس موضوع کو جانے دو۔ میری کال کرنے کا مقصد تمہیں یہ بتانا ہے کہ یہاں ہم جس شخص کے گھر مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں اس کی ایک خوبصورت سی بیٹی بھی ہے۔ موصوف آج کل اسی کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے، دن بھر اسے باسکٹ بال کی پریکٹس کرواتا ہے کہ محترمہ کالج کی باسکٹ بال ٹیم کی کپتان ہے، اور رات کو گھمانے لے جاتا ہے۔ دونوں اس وقت بھی آئس کریم کھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ یقین مانو، مجھے تو تم پر ترس آتا ہے۔ ایسا دل پھینک اور ندیدہ شخص آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ ارم طنزیہ انداز میں بولی،
خیر سے تم کیوں میری غمخوار بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ غمخوار تو میں تمہاری نہیں ہوں، البتہ عورت ہونے کے ناطے تم سے ہمدردی ضرور ہے۔ صوبان ایک دوغلا اور دل پھینک شخص ہے۔ اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارا تو یقین مانو میں اس سے مزید نفرت کرنے لگی ہوں۔ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، ارم بمشکل بولی تھی۔ مرضی تمہاری، ویسے اسے کال کر کے تم معلوم کر سکتی ہو کہ وہ کہاں ہے۔ نیہا نے اپنی بات ختم کرتے ہی رابطہ منقطع کر دیا تھا، اور اتنا تو وہ جانتی تھی کہ ارم ضرور صوبان سے رابطہ کرے گی۔ ارم کی کال نے اسے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ کس کی کال ہے بھیا؟ اشتفیلہ نے پوچھا۔ ایک دوست کی ہے، کہہ کر اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ اس وقت کہاں ہو تم اور اتنے دنوں سے کال کیوں نہیں کی؟ ارم نے تیز لہجے میں پوچھا تھا۔ نہ سلام، نہ دعا اور تفتیش شروع؟ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ارم نیہا کی بھڑکائی ہوئی تھی۔ تم میری کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی، سمجھی؟ صوبان کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ تم اس وقت کس کے ساتھ ہو؟ ارم اپنی لے میں شروع رہی۔ یہ تمہارا درد سر نہیں ہے، صوبان نے جان چھڑانی چاہی۔ میں پوچھ رہی ہوں تم کہاں ہو اور کس کے ساتھ ہو؟ اس مرتبہ ارم نے کافی غصے میں پوچھا تھا۔ جو بھی ہے اس سے بعد میں بات کر لینا، پہلے آئس کریم کھاؤ۔ اشتفیلہ اسے مخاطب ہوئی۔ یہ کس کی آواز ہے؟ کون ہے تمہارے ساتھ؟ ارم نے متوحش انداز میں پوچھا تھا۔ لڑکی کی آواز سن کر اسے نیہا کی باتوں پر یقین ہونے لگا تھا۔ شہباز انکل کی بیٹی اور میری منہ بولی بہن ہے اشتفیلہ۔ جھوٹ بولتے ہو تم۔ ارم نے فوراً شک ظاہر کیا۔ مجھے اصل بات بتاؤ۔ یار ارم، سچ کہہ رہا ہوں۔ نہیں سوبی، سچ نہیں کہہ رہا۔ اشتفیلہ نے فوراً اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون کے قریب منہ لے جا کر شوخ انداز میں کہا، شاٹا پشتی۔ صوبان نے اسے جھڑکا اور ارم کو کہا، یہ مذاق کر رہی ہے۔ مذاق وہ کر رہی ہے یا تم کر رہے ہو؟ یہ اشتی کیوں کہا؟ اس کا نام تو اشتفیلہ ہے نا، اور وہ تمہیں کس بے تکلفی سے سوبی کہہ رہی ہے؟ ارم، وہ مذاق کر رہی ہے۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، اشتفیلہ دوبارہ شوخی سے بولی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ صوبان کو سچ مچ اشتفیلہ کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا کہ وہ خواہ اس کے اور ارم کے درمیان غلط فہمی پیدا کر رہی تھی۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، غصے سے کہتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑا آئس کریم کا کپ باہر پھینکا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ اشتی، یہ کیا مذاق ہے؟ واپس آؤ۔ اسے یوں جاتا دیکھ کر صوبان پریشان ہو گیا تھا۔ تمہاری لاڈلی اتنی سی بات برداشت نہیں کر سکی اور اب تم اس کی منتوں پر شروع ہو گئے ہو۔ دوسری جانب ارم اپنا راگ الاپ رہی تھی۔ کسی پڑھے لکھے جاہل کو سمجھانا واقعی بہت مشکل ہوتا ہے، افسوس بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کیا اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اشتفیلہ تیز قدموں سے ایک جانب بڑھتی جا رہی تھی، وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ ارم کی کال مسلسل آنے لگی، جسے نظر انداز کیے وہ قریباً بھاگتے ہوئے اشتفیلہ کے قریب پہنچا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے اشتفیلہ کا بازو پکڑ کر پوچھا۔ چھوڑو مجھے۔ ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے وہ دوبارہ چل پڑی۔ بات تو سنو۔ اس نے دوبارہ قدم بڑھا کر اسے بازو سے پکڑنے کی کوشش کی، مگر اشتفیلہ نے اس مرتبہ بھی اس کی بات کو درخور اعتنا نہیں جانا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑو مجھے، غصے سے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھتی رہی۔ فٹ پاتھ پر تین جوان سوپ کے پیالے تھامے کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کو کوئی غلط فہمی ہوئی اور اس نے صوبان کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، مسٹر، شرم نہیں آتی کسی اکیلی لڑکی کو چھیڑتے؟ تمہارا دماغ درست ہے؟ صوبان اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ نوجوان ترکی با ترکی بولا، میرا تو درست ہے، البتہ تمہارا درست کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ تو اس کی بات پر صوبان کا دماغ گھوما، مگر پھر گہرا سانس لے کر اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، وہ میری بہن ہے، سمجھے؟ وہ مقامی ہے اور تم بالکل مقامی نظر نہیں آ رہے ہو، تو وہ تمہاری بہن کیسی ہو گئی؟ اپنے کام سے کام رکھو، صوبان نے طیش بھرے لہجے میں کہا۔ اوئے، منہ سنبھال کر بات کرو۔ اس کے ساتھ کھڑے دوسرے جوان نے فلمی انداز میں انگلی کھڑی کرتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ یار، اگر مار ہی کھانی ہے تو کسی اور کے متھے لگو۔ صوبان منہ بنا کر واپس مڑا۔ اس نے دور جاتی اشتفیلہ کو ایک ٹیکسی میں بیٹھتے دیکھ لیا تھا۔ تیری تو، پہلے نوجوان نے غصے میں آگے بڑھ کر اس کا گریبان تھام لیا۔ اب معاملہ صوبان کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے گھما کر ایک مکہ اس کے چہرے پر مارا۔ اسی وقت اس کے دونوں دوست صوبان سے لپٹ گئے تھے۔ صوبان بھی ان کے ساتھ گتھم گتھا ہو گیا تھا۔ صوبان اکیلا تھا اور وہ تین تھے، لیکن وہ اتنی آسانی سے مار کھانے والا نہیں تھا۔ اس بات کا اندازہ جلد ہی ان تینوں کو ہو گیا، جب ایک اپنی ناک پکڑ کر نیچے بیٹھ گیا، دوسرا پیٹ پکڑ کر دوہرا ہو گیا اور تیسرا صوبان کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتا ہوا اپنے ساتھیوں کو سنبھالنے لگا۔ البتہ ان میں سے ایک کی کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی کی چین نے صوبان کے ماتھے پر بھی چھوٹا سا زخم لگا دیا تھا، جس سے خون رسنے لگا تھا۔ اس کے گال پر بھی خراش آئی تھی۔ مخالفین کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر اس نے بھی لڑائی پر اصرار نہیں کیا تھا،
یوں بھی وہ انہیں ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچا چکا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف مڑا، مگر اسی وقت پولیس کی گاڑی تیز رفتاری سے وہاں آن رکی۔ وہ پولیس کی گشتی پارٹی تھی، انہیں شاید کسی نے اس لڑائی کی اطلاع دی تھی۔ ٹھہرو اوئے، ایک موٹے سے پولیس والے نے اسے آواز دے کر روکا۔ کیا چل رہا ہے یہاں؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ اس کے بازو پر لگی پٹی اسے حوالدار ظاہر کر رہی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر دونوں زخمی لڑکے فٹ پاتھ پر ہی لیٹ گئے تھے۔ ان کا تیسرا ساتھی پولیس کو دہائی دینے لگا۔ تھانے دار جی، یہ گنڈا ایک لڑکی کو چھیڑ رہا تھا، ہم نے منع کیا تو ہم سے جھگڑنے لگا۔ کیوں بے، تجھے بہت گرمی چڑھی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے سر، میری چھوٹی بہن مجھ سے خفا ہو کر جا رہی تھی اور میں اسے روک رہا تھا، یہ الٹی سیدھی بکواس کر کے میرے گلے پڑ گئے۔ کہاں ہے تیری بہن؟ پولیس والے نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ اور لڑائی ہو جانے کے بعد تو رک جانا اس کا فرض بنتا تھا نا؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا سر، وہ تو ان سے جھگڑا ہونے سے پہلے کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے تھانے دار جی، تیسرا لڑکا منمنایا۔ جھوٹ سچ کا پتہ تو تھانے جا کر چلے گا۔ چلو محمد علی، انہیں بٹھاؤ گاڑی میں۔ چلو اے اٹھو۔ اس نے فٹ پاتھ پر لیٹے لڑکوں کو پاؤں سے ٹہوکا دیا۔ میں اپنی گاڑی لے لوں؟ صوبان نے اپنے کالے رنگ کی ڈبل کیبن کی جانب اشارہ کیا۔ یہ آپ کی گاڑی ہے؟ اس مرتبہ حوالدار کے لہجے میں بدتمیزی کا عنصر عنقا تھا۔ اور تو تجھے کے بجائے، اس نے صوبان کو آپ سے مخاطب کیا تھا۔ جی میری ہی ہے، بلکہ جس دکان کے سامنے گاڑی کھڑی ہے میں اپنی بہن کے ساتھ وہیں آئس کریم خرید کر کھا رہا تھا۔ آپ اس بات کی تصدیق دکان والے سے کر سکتے ہیں۔ او نہیں بابو، اس کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو تھانے جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ کیا ہے کہ ان لڑکوں کو چوٹ موٹ تو لگ گئی ہے تو پٹی وغیرہ تو کروانا پڑے گی نا۔ اس کی بات صوبان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے جیب سے 2-3 بڑے نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، چلو یہ آپ کروا لینا۔ کیوں نہیں، کیوں نہیں، وہ خوش دلی سے مسکرا دیا۔ صوبان پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے وہ گھر پہنچا۔ اسے اشتفیلہ پر سخت غصہ آیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ وہ اپنی قسمت کو بھی کوس رہا تھا کہ عین اس وقت ارم کا فون آ جانا جب وہ اشتفیلہ کے ساتھ موجود تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ ارم نے اپنی بات کی شروعات ہی اس انداز میں کی تھی، گویا اسے پہلے سے معلوم تھا کہ وہ کسی دوسری لڑکی کے ساتھ موجود ہے، اور اس سے صاف ظاہر تھا کہ اسے کسی تیسرے شخص نے بھڑکایا تھا۔ اور 2+2=4 کی طرح یہ بات تو واضح تھی کہ تیسرا شخص نیہا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ چوکیدار سے اسے معلوم ہو گیا کہ اشتفیلہ گھر پہنچ چکی تھی۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کر کے وہ تنتناتا ہوا اشتفیلہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ کمبل میں روپوش ہو چکی تھی، مگر یہ تو وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی تھی۔ اتنی جلدی اسے نیند کیسے آ سکتی تھی؟ تم میں تھوڑی سی بھی عقل ہے؟ بے وقوفی کی بھی حد ہوتی ہے۔ صوبان سخت تپا ہوا تھا۔ آپ برائے مہربانی یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، اس نے کمبل سے سر نکالے بغیر کہا۔ مجھے بھی کوئی ایسا شوق نہیں ہے، سمجھی، مگر بے پرواہی کی بھی حد ہوتی ہے۔ آپ میرے کمرے سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ اس نے چہرے سے کمبل اتار کر چیختے ہوئے کہا تھا، مگر اس نے صوبان کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کر شہباز شاہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ وہ اشتفیلہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ پاپا، صوبان صاحب کو کہیں کہ یہاں سے چلا جائے، بدتمیزی سے کہتے ہوئے وہ دوبارہ کمبل میں گھس گئی۔ صوبان پیچھے مڑا۔ ارے کیا ہوا تمہیں؟ شہباز شاہ نے گھبرا کر پوچھا۔ اس کے ماتھے پر لگے زخم سے رستہ خون پورے ماتھے کو بھگو گیا تھا۔ کچھ نہیں انکل، صوبان نے رومال نکال کر ماتھا صاف کیا اور پھر اپنے گال پر لگے زخم سے رستہ خون صاف کرنے لگا۔ بیٹا، یہ زخم کیسے لگا؟ مجھے اصل بات بتاؤ۔ کچھ بھی نہیں ہے انکل، معمولی سا زخم ہے۔ صوبان اشتفیلہ کی خوابگاہ سے باہر نکل آیا تھا۔ بیٹا، میں پریشان ہو رہا ہوں۔ شہباز شاہ بھی اس کے پیچھے باہر آ گیا تھا۔ باہر 2-3 لڑکوں سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ صوبان نے مختصراً کہہ کر جان چھڑانا چاہی۔ اچھا یہاں بیٹھو۔ شہباز شاہ نے اسے بازو سے پکڑ کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور ملازمہ کو آواز دی، شاہدہ۔ جی صاحب جی۔ شاہدہ باورچی خانے سے نمودار ہوئی۔ میرے کمرے سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لاؤ۔ شاہدہ سر ہلاتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ صوبان کو مخاطب ہوا، بیٹا مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ۔ انکل، میری ایک کلاس فیلو کی کال آئی تھی، میں اس سے بات کر رہا تھا اور اشتفیلہ مجھے اس سے بات نہیں کرنے دے رہی تھی۔ میں نے اسے ہلکے سے ڈانٹ دیا، بس یہ خفا ہو کر گاڑی سے اتر گئی، اور آگے کی تفصیل اس نے بغیر کچھ حذف کیے سنا دی۔ اس دوران ملازمہ فرسٹ ایڈ باکس وہاں رکھ گئی تھی۔ اس کی بات سننے کے دوران میں شہباز شاہ نے پایوڈین میں روئی بھگو کر اس کے دونوں زخم صاف کر دیے تھے۔ گال کا زخم ہلکی سی خراش سے زیادہ نہیں تھا، البتہ ماتھے پر تھوڑا گہرا کٹ آیا تھا۔ وہاں پر شہباز شاہ نے پایوڈین میں بھیگی روئی رکھ کر اوپر سفید ٹیپ چپکا دی تھی۔
میں معذرت خواہ ہوں بیٹا، اصل میں اشتفیلہ ذہنی طور پر بالکل چھوٹی بچی ہے، اور جس شخص سے زیادہ مانوس ہوتی ہے اسے خود سے زیادہ کسی دوسرے کو اہمیت دیتا دیکھے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ کو وہ اپنا بھائی سمجھتی ہے، بیچاری ترسی ہوئی ہے اس رشتے کو، پس اسی وجہ سے اس سے یہ حرکت سرزد ہو گئی۔ کوئی بات نہیں انکل، میں بھی اسے اپنی چھوٹی بہن ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ میں بھی اس پیارے رشتے سے تہیہ دست ہوں۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی نے مجھے دل کی گہرائیوں اور خلوص سے بھائی کہا تھا، لیکن پھر بھی اسے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ وقتی طور پر اشتعال میں ہے، امید ہے ایک دو دن میں سنبھل جائے گی اور پھر خود آپ سے معذرت بھی کرے گی۔ یقین کرو میں اس کا باپ ہوں، مگر بعض اوقات میرے ساتھ بھی وہ ایسا ہی کچھ کر جاتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں انکل، میں سمجھتا ہوں۔ صوبان نے شہباز شاہ کو تسلی دی۔ ویسے نیہا بیٹی بھی تو آپ کے ساتھ تھی نا؟ شہباز شاہ کو یقیناً نیہا کی واپسی کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ ہاں وہ تو گاڑی میں بیٹھی تھی نا، صوبان نے بات گول کی۔ اچھا اب آرام کرو بیٹا، شہباز شاہ نے کہا، اور صوبان سر ہلاتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نیہا بیڈ پر لیٹی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ صوبان پر نظر پڑتے ہی وہ ششدر رہ گئی تھی، مگر اس نے اس کے ماتھے سے چپکی پٹی کے متعلق کچھ پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے اطمینان سے لیٹا دے کر صوبان غصے سے بھر گیا۔ میرا خیال ہے آج بیڈ پر سونے کی باری میری ہے۔ میں نے سوچا شاید تم اپنی اشتی کے ساتھ مصروف ہو، اور ایسی خوشگوار مصروفیت میں عموماً پوری پوری رات گزر جایا کرتی ہے۔ بیہودہ گفتگو سے بہتر ہے تمہیں جو کہا ہے وہ کرو۔ یہ کہہ کر وہ لباس تبدیل کرنے کے لیے غسل خانے میں گھس گیا۔ نیہا بھی منہ بناتے ہوئے کمبل تکیا اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ لباس تبدیل کر کے وہ خاموشی سے لیٹ گیا۔ ویسے میں نے بڑے بڑے بد اخلاق اور بد تہذیب دیکھے ہیں، مگر تم سا کہیں نظر نہیں آیا۔ نیہا سے خاموش نہیں رہا گیا تھا۔ تو آئینہ دیکھ لینا تھا نا، صوبان ترکی بہ ترکی بولا۔ مجھے نہ تو تمہارے ساتھ جانے کا کوئی شوق تھا، اور نہ میرے لیے تمہاری اشتی کا ساتھ کوئی خوشکن امر ہے۔ فقط دادا جان کو مطمئن کرنے کے لیے میں نے تمہارے ساتھ جانے کی حامی بھری تھی، لیکن تمہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ انکل شہباز نے مجھے واپس آتا دیکھ کر دادا جان کو کیا کچھ کہا ہوگا، اور اس وجہ سے جانے مجھے مزید کتنی اذیت سہنا ہوگی۔ جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ شہباز انکل اس بات سے لا علم ہیں۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری قسم۔ نیہا نے منہ بنا کر اپنی غلط بیانی پر پردہ ڈالا۔ تم کیوں نہ بھاڑ میں جاؤ، اور پہلے بھی تمہیں تنبیہ کر چکا ہوں کہ میرے اور ارم کے درمیان آنے کی ضرورت نہیں۔ پھر تم نے کیوں اسے فون کر کے اس کے کان بھرے؟ تو کیا غلط کیا ہے؟ تمہاری عیاشیوں کی بابت اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے۔ آخر کو تمہاری ہونے والی دلہن ہے۔ اس کی بات سن کر نیہا کو خوشی ہوئی تھی۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ارم نے صوبان کو کال کی تھی۔ مس نیہا ملک، تم حد سے بڑھتی جا رہی ہو۔ مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہارے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں کہ تم کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہو۔ بھول ہے تمہاری، تم جیسے شودوں سے نبٹنا مجھے آتا ہے۔ اس بات سے تو صوبان بھی واقف تھا کہ وہ فقط دھمکی ہی دے سکتا تھا، اس سے بڑھ کر اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ وہ اسے غصے سے گھورنے لگا۔ نیہا بھی اسی کی جانب متوجہ تھی، اور پھر ایک دم صوبان کو اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹانا پڑیں۔ اس کی موٹی غلافی آنکھوں میں عجیب قسم کا جادو بھرا تھا کہ صوبان کے ذہن میں انجانے جذبے سر اٹھانے لگے۔ اس نے بیڈ کے ساتھ لگا لائٹ کا بٹن آف کیا اور کمبل میں گھس گیا۔ سردی کافی بڑھ گئی تھی۔